آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وَأَجْعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ وَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ پھر ہم نے ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانات پر اپنے مزید رسول بھیجے اور ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور اسے انجیل عطا فرمائی اور اس کے پیروکاروں کے دل میں نرمی اور رحمت رکھی اور رہبانیت دنیا سے قطع تعلقی کو انہوں نے خود ایجاد کیا۔ ہم نے ان پر یہ مقرر نہ کیا تھا، ہاں اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے انہوں نے یہ بدعت ایجاد کی، پھر اس کی ویسی رعایت نہ کی جیسی رعایت کرنے کا حق تھا، تو ان میں ایمان والوں کو ہم نے ان کا ثواب عطا کیا اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ گزشتہ کل بھی آپ نے سماعت کیا تھا، میں مختصر عرض کرتا ہوا پھر اسلام کی طرف آتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یکے بعد دیگر اپنے مزید رسولوں کو بھیجا اور ان کے بعد آخر میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجا، اور اللہ نے فرمایا کہ انہیں انجیل اللہ نے عطا فرمائی اور دین میں ان کی پیروی کرنے والے آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور شفقت رکھتے تھے، اور راہب بننا یعنی پہاڑوں میں، غاروں میں، تنہا مکانوں میں خلوت نشین ہونے، صومعہ بنانے، دنیا والوں سے میل جول ترک کرنے، عبادتوں میں اپنے اوپر زائد مشقتیں بڑھا لینے، نکاح نہ کرنے، نہایت موٹے کپڑے پہننے اور ادنی غذا انتہائی کم مقدار میں کھانے کے عمل کو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے خود ایجاد کیا تھا، لیکن اللہ نے ان پر یہ چیزیں فرمایا کہ مقرر نہ کی تھی۔ البتہ یہ بدعت، یہ طریقہ جو انہوں نے نکالا تھا اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے انہوں نے ایجاد کی تھی، پھر ان کے بعد جو آنے والے لوگ تھے وہ فرمایا کہ اس کی ویسی رعایت نہ کر سکے جیسی رعایت کرنے کا حق تھا، بلکہ اس کو ضائع کر دیا۔ بعد میں آنے والوں نے تثلیث کا عقیدہ، اتحاد کا عقیدہ یعنی تین خدا ماننے لگے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں خدائی اور انسانیت کا اتحاد ماننے میں یہ مبتلا ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے کفر کر کے اپنے بادشاہوں کے دین میں داخل ہو گئے، اور ان میں سے کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ثابت قدم رہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ انہوں نے پایا تو میرے آقا علیہ السلام پر بھی وہ ایمان لائے، تو ان میں سے ایمان والوں کو اللہ نے ان کا ثواب عطا کیا، اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے جنہوں نے رہبانیت کو ترک کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے منحرف ہو گئے، وہ نافرمان ہیں۔ یہ گزشتہ کل کا مختصر میں نے خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اب دیکھیے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو کیا حکم دیتا ہے۔ اسلام کتنا پیارا دین ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اللہ کی عبادت کی ترغیب دی، خواہشات نفس کی پیروی سے روکا۔ یہ سب سے بڑا ہمارا دین جو ہے نا، یہ خواہشات نفس سے روکتا ہے۔ دولت کی محبت، دنیاوی آسائشوں میں غرق ہونے سے منع کیا، لیکن ہمارا دین اس نے ترک دنیا، نفس کشی کا وہ طریقہ اپنے ماننے والوں کو نہیں سکھایا کہ جو عیسائیت کے نظام رہبانیت کا خاصہ ہے۔ جیسے ابھی آپ نے سماعت کیا، کل بھی سماعت کیا تھا کہ اسلام نے ہمیں شادی کی اجازت دی، اسلام نے کھیتی باڑی، تجارت، صنعت کا شوق دلایا، صاف پاک رہنے کی ہمیں تلقین کی گئی دین میں، ماں باپ
بہن بھائی بیوی بچوں کے حقوق ہمیں دین نے بتائے اور ان کی ادائیگی لازم قرار دی، بلکہ دین اسلام نے ہر شخص پر ضروری قرار دیا کہ وہ اپنے نفس کا بھی حق ادا کرے، یہ جو اللہ نے تجھے جان دی ہے اس کا بھی حق ادا کرے، اور اپنے آپ کو ایسی مشقتوں میں مبتلا نہ کرے کہ جو اس کی صحت کو برباد کر دے۔ یہ ہمارا دین ہے۔ جیسے رہبانیت میں انہوں نے اپنے آپ کو کتنا نقصان پہنچایا، اب آپ دیکھیے کہ ہمارا دین ہمیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں، سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے نفسوں پر سختی نہ کیا کرو ورنہ اللہ بھی تم پر سختی کرے گا۔ اور ایک قوم نے اپنے اوپر، اب دیکھیں میرے آقا نے اس قوم کا اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ ایک قوم نے اپنے اوپر ناروا سختی کی، یعنی حد سے زیادہ سختی کی، تو اللہ رب العالمین نے بھی ان پر سختی کی۔ راہب خانوں، خانقاہوں میں ان کے باقی ماندہ لوگ آج بھی موجود ہیں، دیکھ لو جا کر، وہ آج بھی اپنے آپ کو کس طرح سختی میں رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ چند صحابہ کو یہ، اب دیکھیے کیونکہ جب قرآن اتر رہا تھا تو اس وقت کا پورا منظر یہ راہب بننے والا، صحابہ کرام نے بھی سنا یہ آیت کریمہ، تو صحابہ کرام میں سے چند صحابہ جو تھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا، تو دوسرے صحابی نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سنی تو میرے آقا نے اپنے صحابہ کی تربیت کیسے کی۔ اب دیکھیں صحابہ حضور کے شاگرد ہیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سنو میرے صحابہ، خدا کی قسم تم سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، فرمایا سب سے پرہیزگار میں ہوں، میرا معمول یہ ہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سویا بھی کرتا ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ اور پھر حضور نے اس سے آگے کا جملہ ارشاد فرمایا کہ جس نے میری اس سنت سے دانستہ، یعنی جان بوجھ کر روح گردانی کی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب دیکھیے کہ نکاح کرنا، راتوں کو نماز بھی پڑھنا، سونا بھی، اپنے نفس کا حق بھی ادا کرنا اور پرہیزگار بھی بننا، اللہ سے ڈرنا بھی، اور یہ سارے کام کرنا، حضور نے فرمایا کہ اگر یہ کرتا ہے تو میرے ساتھ تعلق ہے، اگر اس سے جان بوجھ کر اگر اس نے تعلق توڑا ان تمام باتوں سے، حضور نے فرمایا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں شریک تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ سفر پر گئے۔ ہمارا ایک ساتھی جو ہے، اب دیکھیے صحابہ آپس میں بھی کس طرح ایک دوسرے کو نظر رکھتے تھے، فرماتے ہیں کہ اسی غزوہ میں ہمارا ایک ساتھی ایک غار کے قریب سے گزرا کہ جس میں پانی کا چشمہ تھا، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ اس غار میں رہائش اختیار کر لے گا، پینے کے لیے تو پانی کا چشمہ موجود ہے اور کھانے کے لیے سبزیاں میرے لیے کافی ہیں، دنیا سے میں تعلق توڑ کر، بے تعلق ہو کر اپنا سارا وقت اللہ کی یاد میں گزاروں گا۔ کہتے ہیں کہ اسی صحابی نے جنہوں نے یہ سوچا تھا غزوہ میں، تو انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ جو میں نے ارادہ کیا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنا ارادہ میں عرض کروں گا، اگر حضور نے اجازت مرحمت فرمائی تو میں ایسا کروں گا، اور اگر اجازت حضور کی بارگاہ سے نہ ملی تو پھر میں نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ صحابی جو تھے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور کی بارگاہ میں اپنا ارادہ عرض کیا کہ میں فلاں غار کے پاس رہنا چاہتا ہوں، وہاں چشمہ بھی ہے، سبزیاں کھا لوں گا اور میں اللہ کی راہ میں بس ساری زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو جواب دیا، فرمایا میں یہودیت اور نصرانیت کے ساتھ مبعوث نہیں کیا گیا، یعنی میں یہودیت کے ساتھ نہیں بھیجا گیا، نصرانیت کے ساتھ نہیں بھیجا گیا، بلکہ ملت حنیفہ دے کر بھیجا گیا ہوں کہ جس میں آسانی ہے اور فراخی ہے۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس ذات پاک کی قسم کہ جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، ایک صبح اور ایک شام راہ خدا میں جہاد جو ہے
دنیا وما فیہا سے افضل ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا تمہارا مجاہدین کی صف اول میں کھڑا ہونا فرمایا کہ 60 سال کی نفلی نماز سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیں کہ حضور نے جہاد کی عظمت بھی بتا دی اور فرمایا کہ جو میدان جہاد میں تم میرے ساتھ ہو نا، اور میدان جہاد میں جو صف اول میں تم کھڑے ہو کر تم تھوڑی دیر کے لیے یا ایک دن کے لیے بھی اگر آگے آ کر دشمنوں سے مقابلے کے لیے کھڑے ہوتے ہو، میرے آقا نے فرمایا کہ میرے رب کی یہ شان ہے کہ ایک بندہ 60 سال نفلی نماز پڑھے تو وہ اس کو پتہ نہیں ثواب وہ مل پائے نہ مل پائے، کہ اس میں اس کا خلوص، اس کی نیت، اس کا ارادہ وہ سارا اور اللہ قبول کرے نہ کرے، لیکن میرے آقا نے فرمایا تمہارا مجاہدین کی صف اول میں کھڑا ہونا یہ 60 سال کی نفلی نماز سے بہتر ہے۔ یعنی کتنا بڑا کام ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کے لیے رہبانیت ہے، رہبانیت ہے، یعنی چھوڑنا بھی چاہیے، لیکن میری امت کی رہبانیت کیا ہے؟ تو اس حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ میری امت کی رہبانیت راہ خدا میں جہاد ہے۔ تو حضور کی امت کی رہبانیت یہ جہاد ہے۔ نصارہ نے تو ظالموں اور جابروں سے، اب دیکھیے حضور نے پھر اشارہ کرتے ہوئے اسی آیت کریمہ کی طرف کہ نصارہ نے ظالموں اور جابروں سے اپنی جان اور اپنا ایمان بچانے کے لیے جنگلوں پہاڑوں میں راہ لی، لیکن غلامان مصطفیٰ کے لیے یہ طریقہ کار روا نہیں، بلکہ میرے غلام تو کیسے ہیں؟ فرمایا میرے غلاموں کی رہبانیت یہ ہے کہ جو سامنے باطل ہے اس کے سامنے سینہ تان کر، سینہ سپر رہنے، سیف و سنان سے یعنی تلوار و نیزوں سے، قلم و زبان سے مارکہ جہاد گرم رکھنا اور اسی حالت میں جان دے دینا۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ اسلامی رہبانیت کا کمال ہے، یہ ہے حضور کی امت کی رہبانیت کا کمال۔ اور پھر اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے خلوص نیت سے رہبانیت کو اختیار کیا پھر اس کے تقاضوں کو پورا کیا، اللہ رب العالمین کیونکہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، تو فرمایا ان کے خلوص نیت اور حسن عمل کے مطابق فرمایا انہیں اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ترک دنیا کو حصول مال و جاہ کا ذریعہ بنایا، راہ اعتدال سے بھٹک گئے اور فسق و فجور کی غلاظتوں میں ڈوب گئے۔ تو یہاں پر یہ بات ختم ہوئی۔ آخر میں ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ یہاں آپ نے سماعت کیا بدعت کے حوالے سے، بدعت کے حوالے سے میں ایک آسان فارمولہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ حضرت مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ بدعت یعنی دین میں کسی بات کا نکالنا، اگر وہ بات نیک ہو، اگر وہ بات نیک ہو اور اس سے مقصد اللہ کی رضا ہو، یہ غور کیجیے گا، یہ بدعت کی تعریف، دین میں کسی بات کا نکالنا اگر وہ بات نیک ہو اور اس سے مقصد اللہ کی رضا ہو تو بہتر ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے۔ یہ بھی آپ نے سنا، اللہ نے کیا فرمایا، ان کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا جو انہوں نے طریقہ نکالا تھا، اور اس کو جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ ایسی بدعت کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ اور البتہ جو دین میں بری بات نکالے تو ایسی بدعت وہ بدعت سیئہ کہلاتی ہے، اور ایسی بدعت جو ہے وہ ممنوع ہے اور ناجائز ہے۔ اور بدعت سیئہ حدیث شریف میں وہ بتائی گئی ہے کہ جو خلاف سنت ہو۔ بعض لوگ صرف مطلق کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ کام گناہ ہے، ممنوع ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اس سے بچیے، جیسے میلاد کی محفل میں یہ کام بدعت ہے، وہ کام بدعت ہے، یہ کام بدعت ہے۔ تو میں ایک اصول بتا رہا ہوں جو مفتی صاحب نے لکھا، فرماتے ہیں کہ بدعت سیئہ حدیث پاک میں وہ بتائی گئی کہ جو خلاف سنت ہو، یعنی سنت کے خلاف ہو، اس کے نکالنے سے کوئی بری بدعت کوئی نکال رہا ہے کہ اس سے سنت اٹھ جائے تو ایسی بدعت منع ہے، وہ ناجائز ہے۔
اس سے مفتی صاحب کہتے ہیں ہزارہ مسائل کا فیصلہ ہوگا کہ آپ سوچتے چلے جائیے کہ جس کا آج کل لوگ اختلاف کرتے ہیں اور صرف ان کا ہوائے نفسانی سے امور خیر کو وہ بدعت بتا کر منع کرتے ہیں کہ جس سے دین کو تقویت ملتی ہے، اس کی تائید ہوتی ہے، اور مسلمانوں کو آخرت کے بہت سے فائدے ایسی بدعت سے مل سکتے ہیں، اور وہ طاعات میں، عبادات میں ان کا ذوق و شوق کے ساتھ وہ مشغول رہتے ہیں۔ اگر کوئی ایسے امور کو بدعت بتاتا ہے تو قرآن مجید کی اس آیت کے صریح خلاف ہے۔ اور یاد رکھیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، کہ جس نے اسلام میں اچھی سنت طریقہ ایجاد کیا تو جب تک جو اس پر عمل کرتے رہیں گے ان کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور جس نے بری بدعت نکالی تو اس کا وبال اس کے اوپر آئے گا۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ اسلام میں نیک طریقے نکالنے کی اجازت دی بھی گئی اور اس کا نام سنت بھی رکھا گیا، اور اس طریقے کو نکالنے والوں اور اس طریقے پر عمل کرنے والوں کے لیے اجر و ثواب کی بشارت ہے۔ اب دیکھیے کہ 20 رکعت نماز تراویح جو باقاعدہ جماعت کی صورت میں ہوتی ہے، یہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکالی تو اس وقت آپ نے کیا جملہ کہا تھا؟ نعم البدع، یعنی یہ کتنی اچھی بدعت ہے کہ یہ جو اچھا طریقہ میں نے نکالا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا کہ تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کی بھی سنت لازم ہے، یعنی جو وہ طریقہ نکال دیں ان کا بھی لازم ہے۔ تو آج دیکھ لیجئے علماء جو ہیں انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو چیز اگر صحیح ہے تو اس کو صحیح کہتے ہیں، جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہتے ہیں۔ لیکن لوگوں کو اگر اس طرح وسوسوں میں ڈال دینا کہ بات اگر امور خیر والی ہو اور اس کو اس طرح کہہ دیا جائے کہ یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، کیونکہ ہمارے لوگ تحقیق تو کرتے نہیں، نہ جا کر علماء سے پوچھتے ہیں، وہ اس طرح کے جو اچھے کام ہوتے ہیں ان سے دور ہوتے 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 وہ دین سے بھی دور ہوتے ہیں، اور پھر الحاد آپ دیکھیے ملحد بننا اور لبرلزم، سوشلزم، اس طرح کی جو یہ نحوستیں آئی ہوئی ہیں ان کا وہ شکار ہوتے ہیں اور دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین سے وابستہ رکھے، دین کی تعلیمات کو سیکھنے اور سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کہ اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے لیے سیکھنا سکھانا سمجھنا سمجھانا آسان فرما، ہم سب کو علم نافع عطا فرما، علم نافع عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی گمراہی بدبختی سے، زوال نعمت سے، نعمتوں کے پھر جانے سے بچا۔ یا اللہ ہر حال میں شکر گزار بنا دے، ہمیں تیرا شکر کرنے والا بندہ بنا۔ یا اللہ ہمیں تقوی و پرہیزگاری عطا فرما، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان کر دے، ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کے بے حساب مغفرت فرما، نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما، سجدوں کی لذتیں عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما، تیرے محبوب کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرما، تیرے پیارے محبوب کی سچی ہمیں اتباع اور اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں میرے مولا آئندہ کرتے رہیں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔